الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل اور ہم نے بنایا اسے یعنی موسیٰ کو ہدى لبني اسرائیل ہدایت کا باعث لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے وجعلناہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور کتاب بھی ہو سکتی ہے، عربی زبان میں کتاب مذکر ہے۔ اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی کتاب مراد ہے؟ تورات۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو یا تورات کو بنایا اس کو ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی قرآن کے ذریعے اور اسراء اور معراج کے ذریعے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت مقام عطا کیا، بہت عزت بخشی۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو یا تورات کو بنایا ہدی لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا باعث۔ تو کتاب اور نبی اپنی امت کے لیے ہدایت کا باعث ہوتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات قرآن و سنت ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے، تو اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے تورات اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی تعلیمات وہ ہدایت کا باعث تھیں۔ اور ہم نے بنایا اس کو یعنی موسیٰ کو یا تورات کو ہدی لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ نہ تم پکڑو میرے علاوہ کوئی وکیل، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات ان کی تعلیمات میں یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ بیان ہوئی تھی کہ یہ کہ نہ تم پکڑو میرے علاوہ کوئی وکیل۔ میرے علاوہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے علاوہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ آتینا، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ نے دی موسیٰ کو کتاب، اور موسیٰ کو یا اس کتاب کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا باعث بنایا، اور اس میں یہ بات بہت اہتمام کے ساتھ موجود تھی اللہ تتخذوا من دونی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے تھے تورات میں ان میں یہ بات سر فہرست تھی، یہ بات بڑی بنیادی تھی، یہ کہ نہ تم پکڑو میرے علاوہ کوئی وکیل۔ وکیل سے کیا مطلب؟ کوئی کارساز، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو نعمتیں دینے والا یا نقصان پہنچانے والا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ جس طرح قرآن کا مین موضوع توحید کا اس بات، شرک کا رد ہے، اس طرح پچھلی کتابوں کا، پچھلے نبیوں کی تعلیمات کا مین موضوع توحید کا اس بات اور شرک کا رد ہوتا تھا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا،
اللہ ہی بگڑی بنانے والا، اللہ ہی نعمتیں دینے والا، اللہ ہی رزق بھیجنے والا، اللہ ہی پیدا کرنے والا، اللہ ہی اولادیں دینے والا، ہر نعمت دینے والا اللہ، ہر نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دینے پر قادر ہے، نہ کوئی نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ اگر پوری امت، اگر تمام انسان، جن، دیگر مخلوقات اکٹھی ہو جائیں کسی کو فائدہ دینے کے لیے، اور اللہ اس کو فائدہ نہ دینا چاہتے ہوں، تو پوری دنیا مل کر کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور اگر سارے انسان، یہ ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں کسی کو نقصان پہنچانے پر، اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہیں، تو پوری کائنات مل کر کسی کو نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ مطلب ہے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ نہ تم پکڑو میرے علاوہ کوئی کارساز۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تورات کا مین موضوع ہے، یعنی توحید کا اس بات، اور یہی موضوع قرآن کا مین موضوع ہے، دین اسلام کا مین موضوع ہے۔ تمام نبیوں کا دین دین اسلام ہے، تمام کتابوں کا یہ مین موضوع ہے، تمام نبیوں کی تعلیمات کا یہ مین موضوع ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں۔ اللہ نے تو بنی اسرائیل کے لیے بھی بطور خاص یہ حکم نازل کیا کہ نہ تم پکڑو میرے علاوہ کوئی کارساز۔ جب یہ حکم ان کے لیے تھا تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اب ہمارے ہاں دیکھیے لوگوں نے حاجت روا مشکل کشا بنائے ہوئے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ان سے مدد مانگتے ہیں کہ پوری زندگی اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آزمائشوں کا شکار رہے تو آپ اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ آپ کے صحابہ سیدنا علی، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ مشکل میں اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ دیگر سلف صالحین، اولیاء اللہ، وہ مشکل حالات میں اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، ما فوق الفطرت، ایسی مدد جو اللہ ہی کر سکے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ یہ سمجھنا کہ کوئی ہماری کشتی کو پار لگا سکتا ہے، کوئی اولاد دے سکتا ہے، کوئی نفع دے سکتا ہے، کوئی نقصان دے سکتا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی غریب نواز ہے، کوئی گنج بخش ہے، کوئی گنج شکر ہے، کوئی داتا ہے، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کو وکیل سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑی صراحت سے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے وہ پوری امت کے حوالے سے ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سورہ انعام آیت نمبر 17۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 107 میں بھی فرمائی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر چھوئے آپ کو اللہ تعالیٰ بضر، نقصان کے ساتھ، اگر اللہ نقصان دینا چاہے، کس کو؟ آپ کو، یعنی نبی کو۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ فلاں بڑی کرنی والے، فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے جلیل القدر پیغمبر، اور فلاں ہستی تو بڑی جلالت والی اور بڑی عظیم الشان اور بڑی اللہ کی ولی۔ اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ مخلوق میں اگر کسی کا مرتبہ ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں میں کوئی سب سے افضل انبیاء، اور انبیاء میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر چھوئے اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، فلا کاشف لہ الا ہو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو کوئی دوسرا دور نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے آپ سمیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، نبی ہی اگر مشکل میں مبتلا ہو جائیں، اللہ نبی کو مشکل میں مبتلا کرنا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری دنیا کے سارے لوگ، کوئی بھی اس تکلیف کو نہیں کھول سکتا سوائے اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ،
اور اگر چھوئے آپ کو اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ، اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے، پوری دنیا جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہے، تو اللہ خیر پہنچانا چاہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اتنا بڑا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے، یہی توحید کا مسئلہ یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، زبور میں بھی تھا، پچھلی کتابوں میں بھی تھا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں تھا. دین اسلام کی بنیاد، ابتدا، انتہا، مین موضوع توحید ہے، شرک کا رد ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے یہی تعلیمات دے کر بھیجا تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا اور یہی مین میسج تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، صرف اللہ ہی حاجت روائی، مشکل کشائی کر سکتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، شرک سے بچو. تو یہی تمام نبیوں کی تعلیمات، اور یہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی تعلیمات بھی یہی ہیں. تو یہ بہت بڑا ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے. اور اگر اسی کے اندر ہی ہم شکوک و شبہات کا شکار رہیں تو یہ تو بنیادی عقیدے کا مسئلہ ہے. ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریۃ یا محذوف ہے، یا یعنی اصل عبارت ہے یا ذریۃ من حملنا مع نوح، یعنی اے اولاد اس کی جسے ہم نے سوار کیا تھا، سوار کرایا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا تھا. کہاں سوار کرایا تھا؟ کشتی میں. کس کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم شرک میں مبتلا ہو، تم اپنے نبیوں کے بارے میں، اپنے ولیوں کے بارے میں تم غلوب کا شکار ہو. اب یہودی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، حاجت روا، مشکل کشا قرار دیتے تھے. اور یہی کام مسلمان بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں ہے. ان میں تو بنیادی بات یہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں بنی اسرائیل کو، اے اولاد ان لوگوں کی جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ. یعنی بنی اسرائیل حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولاد ہے. کیا مطلب ہے ذریۃ من حملنا مع نوح؟ یعنی اس سے پتہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل جن کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں بنی اسرائیل ہوں، تو بنی اسرائیل یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے انہی کی اولاد ہیں، ان کے علاوہ کسی کی اولاد نہیں ہے. اور یہ تو بنی اسرائیل کو خطاب ہے، یہاں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام لوگ وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولاد ہیں. یعنی جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار نہیں ہوئے تھے، جو لوگ اس سے پہلے یعنی کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور مارے گئے، ان کی اولاد پھر آگے نہیں چلی، ان کی اولاد سب ختم ہو گئی، کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا. پھر تو صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والے انہی کی نسل آگے چلی ہے. اور انہی کی نسل آگے، ان میں سے بھی کس کی نسل آگے چلی ہے؟ چاہے بنی اسرائیل ہوں، چاہے ہم ہوں، چاہے افریقہ کے لوگ ہوں، چاہے امریکہ کے لوگ ہوں، جہاں کے لوگ بھی ہوں، تو یہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولاد ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تو کافی سارے لوگ سوار ہوئے تھے. مفسرین لکھتے ہیں 80 کے قریب لوگ سوار ہوئے تھے. جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے بھی تھے
اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے بھی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار ہوئے ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ان کے ساتھ سوار ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے کل۔ ایک بیٹا اس واقعے سے پہلے فوت ہو چکا تھا، اور ایک بیٹا، یعنی 4 بیٹے موجود تھے اس واقعے کے وقت جب یہ بارشیں اور زمین سے پانی پھوٹا اور آسمان سے اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور کشتی والا واقعہ۔ تو 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا پہلے فوت ہو چکا تھا۔ تو 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گیا۔ اللہ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اے نوح، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ تو چوتھا بیٹا اب وہ سوار نہیں ہوا، وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھے کہ وہ بھی ایمان لے آئے گا، عذاب سے پہلے ایمان لے آئے گا، یا عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئے گا۔ عذاب کو دیکھ کر کوئی ایمان لے آئے مرنے سے پہلے پہلے، اس کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا کہ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو۔ تو اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ میں عنقریب پناہ لے لوں گا اس پہاڑ کی طرف جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ میں ابھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ رہا ہوں، پہاڑ کی چوٹی تک تو پانی بھی پہنچ سکے گا، تو میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر پانی سے بچ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح کہنے لگے، حضرت نوح سے بڑھ کر اللہ کو اور اللہ کی عظمت کو کون جانتا تھا، حضرت نوح کہنے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر اللہ نے کسی کو غرق کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ چوٹی پہ بھی چڑھ جائے، اس سے بھی اوپر اوپر چڑھ جائے، وہ نہیں بچ سکتا۔ الا من رحم، آج وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ ابھی یہی بات چیت جاری تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اسی بات چیت کے درمیان ہی لہر آئی اور وہ غرق ہو گیا حضرت نوح کا بیٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو کشتی میں سوار کرائیں گے، تو اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تو آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کے اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں، اس کے تو عمل اچھے نہیں ہیں، تو میں نے آپ کے اہل بیت کے بارے میں وعدہ کیا تھا، تو آپ کے اہل بیت وہ ہیں جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، تو وہ ایک بیٹا تو وہ کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا، تو 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور دیگر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے حضرت نوح کے امتی تھے، تو 3 بیٹے حام، سام اور یافس علیہ السلام، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اور دیگر حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے کوئی مل ملا کے 80 کے قریب لوگ تھے۔ صرف انہی لوگوں کی نسل آگے چلی ہے، اور ان لوگوں میں سے بھی صرف سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل آگے چلی ہے، باقی لوگوں کی نسل بھی آگے نہیں چلی۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی شان اور ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے، سورہ صافات آیت نمبر 75، 76، 77، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، ہم کتنا بہتر جواب دینے والے ہیں، ہم کتنی بہتر حاجت مانگنے والوں کی، سوال کرنے والوں کی حاجتیں پوری کرنے والے، جواب دینے والے ہیں، کوئی ہمیں پکار کر تو دیکھے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نجات دی اس کو یعنی نوح کو علیہ السلام، وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو، گھر والوں سے مراد یعنی جو مسلمان اہل بیت تھے، وہی اہل بیت ہوتے ہیں اصل میں، ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے گھر والوں کو من الکرب العظیم، بہت بڑی تکلیف سے۔ کون سی تکلیف؟ جس ازمائش میں قوم نے انہیں مبتلا کیا ہوا تھا اس سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے کر دیا اس کی اولاد کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو، ہم الباقین، وہی باقی رہے۔ کیا پتہ لگا اس آیت کریمہ سے؟
کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی انہی کی نسل آگے چلی ہے۔ وہ جو کفار تھے، وہ جو مردار ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ان میں سے تو کسی کی نسل آگے کیا چلنی تھی، کوئی بچا ہی نہیں۔ تو جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کشتی میں سوار ہونے والوں کی بھی سب کی نسل آگے نہیں چلی، انہی میں سے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کی نسل ہی آگے چلی ہے، حام، سام اور یافس۔ انہی سے آگے ساری انسانیت پھیلی ہے، اسی لیے سیدنا نوح علیہ السلام کو یافس یا الف فا سا، اسی لیے سیدنا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام بعد میں آنے والے سب لوگوں کے باپ ہیں، اماں حوا سب کی ماں ہیں، ساری نسل انہی سے چلی ہے، اسی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اب ساری نسل حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیٹوں سے چلی ہے، وہ بیٹے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، 3 بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسان کرتے ہوئے، احسان جتلاتے ہوئے کہ تم اللہ کے ساتھ ناشکری کیسے کرتے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے ہو اے بنی اسرائیل۔ اور یہ گویا کہ اگر یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے تو یہ باقی یہ ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے، بنی اسماعیل کو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور دیگر تمام انسانیت کو، کیونکہ ہم سب بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر میرا کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا کو کشتی میں سوار نہ کرواتا، سیدنا نوح اور ان کی اولاد کو جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، تو آج تمہارا نام و نشان نہ ہوتا۔ تو تو اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر وہ ایمان کی وجہ سے بچے تو وہ اپنے ایمان، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بچے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ بچے اور کشتی میں اللہ نے انہیں سوار کرایا۔ تو اب ان کی اولاد پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، دیگر انگنت احسانات کے ساتھ ساتھ، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو، یہاں تو بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے، چاہے وہ دیگر تمام انسان ہوں، تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے آباء و اجداد کو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا اور آج ہم دنیا میں موجود ہیں، ورنہ آج ہمارا نام و نشان نہ ہوتا۔ تو اے اولاد ان کی جنہیں ہم نے سوار کرایا نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور ہم تو سب حضرت نوح کے بیٹوں کی ہی اولاد ہیں۔ انہ کان عبدا شکورا، اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام تھے شکر گزار بندے۔ حضرت نوح تو بڑے شکر گزار تھے، تو تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے تم پر کتنے احسانات ہیں بنی اسرائیل۔ یہاں بنی اسرائیل کو خطاب ہے اور یہی خطاب باقی انسانوں کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا باپ نوح تو بڑا شکر گزار تھا۔ اللہ کے نبی تو اللہ کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام ہو یا تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پیچھے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پڑھ آئے ہیں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کی بڑے قدردان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار تھے۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ بات ہو چکی تفصیل سے، یعنی زبان سے شکر الحمدللہ اور عمل سے شکر۔ صرف زبان کا شکر ہو اور عمل سے انسان مخالفت کرے اللہ کے حکم کی تو منافقت ہے، اللہ معاف کرے۔ زبان سے بھی شکر اور عمل سے شکر۔ عمل سے شکر سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے احکامات، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے رکنا، اللہ کی وحی کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا، یعنی سب سے بڑا شکر توحید ہے، اور سب سے بڑی ناشکری شرک ہے، کفر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم سمعنا و اطعنا کی بجائے سمعنا و عصینا، باقاعدہ اتنے دیدہ دلیر ہو گئے، اتنی بغاوت کہ وہ دھڑلے سے کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، دھڑلے سے اللہ اور اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے، تو رات کی مخالفت کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کرتے، اور یہی حال اللہ معاف کرے آج مسلمانوں کا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام تو بڑے شکر گزار تھے، زبان سے بھی شکر ادا کرتے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح۔
اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر والا عمل کرو. سارے ہی نبی بڑے شکر گزار تھے، حضرت نوح علیہ السلام دیگر. تو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزارتے جس میں تمہارا ہی فائدہ ہے؟ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور ہم نے فیصلہ کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے فی الکتابی، کتاب میں، تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ البتہ تم ضرور فساد کرو گے، فی الارض زمین میں، مرتین دو مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اور البتہ تم ضرور بلندی کا اظہار کرو گے، سرکشی کا اظہار کرو گے. علو، بلندی کا اظہار کرنا یعنی تکبر کرنا. تم ضرور سرکشی کا اظہار کرو گے، تم ضرور تکبر کرو گے، علوا کبیرہ، بہت بڑا تکبر. علیکم السلام. اس طرح فرعون کے بارے میں آتا ہے، ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں بلندی کا اظہار کیا، فرعون نے زمین میں تکبر کیا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں تورات میں لکھا تھا. اللہ کو تو علم تھا، اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا کہ بنی اسرائیل یہ زمین میں بہت بڑا فساد کریں گے اور بہت بڑا تکبر کریں گے. تکبر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کی بہت بڑی نافرمانی کریں گے اور بہت بڑا فساد کریں گے. تکبر کا مطلب ہی اللہ کے احکامات کا انکار ہوتا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان کے بارے میں اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. وہ تورات میں بنی اسرائیل کے بارے میں پیش گوئی موجود تھی کہ بنی اسرائیل زمین میں بہت بڑا فساد کریں گے، دو مرتبہ بڑا فساد کریں گے، دو دفعہ بڑی سرکشی کا اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کریں گے. تورات میں یہ بھی لکھا تھا، اور تورات میں یہ بھی لکھا تھا کہ جب وہ بہت بڑے فساد اور بہت بڑے تکبر کا جب وہ اظہار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ کو چیلنج ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی دیں گے. تو بہرحال دو دفعہ تم زمین میں بہت بڑا تکبر اور بہت بڑا فساد کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بس جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا. تو رات میں لکھا تھا کہ دو دفعہ بڑا فساد کریں گے بنی اسرائیل. جب ان دو میں سے پہلا وعدہ آ گیا، جب پہلی دفعہ انہوں نے بڑا فساد کیا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ بعثنا، ہم نے بھیجا، علیکم تمہارے اوپر، عباد لنا، اپنے بندے، اولی بأس شدید، سخت قسم کے جنگجو، اولی بأس جنگ والے، شدید سخت، سخت جنگ والے، سخت جنگجو قسم کے ہم نے اپنے بندے بھیجے جو تمہارے دشمن تھے. جب تم نے پہلی دفعہ بڑا فساد کیا تو ہم نے سزا کے طور پر تم پہ بڑے طاقتور اور بڑے جنگجو قسم کے اپنے بندے بھیجے. یا اپنے بندوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے یا اللہ کے وہ ایمان لانے والے بندے تھے، نہیں، اللہ کی مخلوق جو یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی بڑی دشمن تھی. جب تم نے پہلی دفعہ بڑا فساد کیا، جب ان دونوں مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ والا معاملہ آیا اور تم نے بڑا فساد کیا، تو پھر ہم نے سزا کے طور پر تمہارے اوپر اپنے بڑے جنگجو قسم کے بندے بھیجے، یعنی ایسے لوگ ہم نے تمہارے اوپر مسلط کر دیے کہ جو بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے. فجاسو خلال الدیار، پس وہ گھس گئے گھروں کے درمیان. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ تھا ایسا وعدہ جو ہونا ہی تھا. یعنی یہ جو اب تمہیں سزا ملنی تھی یہ مل کر رہنی تھی. یعنی کوئی اللہ کو چیلنج کرے، کوئی بڑا فساد کرے، تو پھر اللہ کے غضب سے کیسے بچ سکتا ہے دنیا میں، اور پھر آخرت میں تو اس کی کڑی ترین سزا ہوتی ہے. تو کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے، تقریباً 600 سال قبل مسیح، بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا گیا.
یہود نے کیا کیا تھا؟ یہود نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو قتل کیا تھا، اللہ کے نبی کو، یا وہ ایک اللہ کے نبی تھے سیدنا ارمیہ علیہ السلام، ان کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، بڑا فساد کیا تھا، بڑی اللہ کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ نے پھر ان کے اوپر بخت نصر جو ہے اس کو مسلط کر دیا، اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کو خوب قتل و غارت کی اور خوب کشت و خون کر کے اور خوب ان کو ہلاک کر کے اس نے تباہی ڈالی۔ اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا فساد، بہت بڑی اللہ کی نافرمانی موجود تھی اللہ کے نبیوں کے ساتھ۔ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی صرف نافرمانی نہیں کی، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا باقاعدہ۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، کیا جب بھی تمہارے پاس ایسا رسول آیا کہ تمہیں وہ پسند نہ آیا، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، تو ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کو تم قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ نبی کو قتل کرنے کے حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو، یا ان کو قتل کرنے کا ارادہ کی، سازش کی، اور دیگر جو ان کی نافرمانیاں تھیں وہ تو تھیں ہی۔ بعض علماء کہتے ہیں جالوت کو ان کے اوپر مسلط کیا گیا تھا، جالوت کو۔ بہرحال وہ بخت نصر ہو یا جالوت ہو، تو یہ ان کی بہت بڑی اللہ کی نافرمانی تھی، بہت بڑا فساد تھا، جس کی بنا پر اللہ نے ان کے اوپر اپنی مخلوق مسلط کی۔ اپنے بندوں سے مراد کوئی ضروری نہیں وہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہوں، بڑے مومن بندے ہوں، وہ بھی ظالم لوگ تھے، لیکن اللہ کی مخلوق تھی، وہ اللہ نے ان کو ان کے اوپر مسلط کیا، اور ان کا کوئی اب داؤ کام نہیں آ رہا۔ اب وہ انہوں نے بہت ان پر ظلم زیادتی کی، ان کے مخالفین نے، بخت نصر ہو یا جالوت ہو۔ وکان وعدا مفعولا، اور یہ ایسا وعدہ تھا جو ہونا ہی تھا، اتنی کڑی سزا ملنی ہی تھی۔ ثم رددنا لكم الكرة، پھر ہم نے لوٹا دیا تمہاری طرف غلبہ، علیہم ان پر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے مدد کی تمہاری مال کے ساتھ بھی اور بیٹوں کے ساتھ بھی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے بنا دیا تمہیں بہت نفری والا، بہت تعداد والا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم نے پہلی دفعہ فساد کیا، پہلی دفعہ تم نے بڑا اللہ کی نافرمانی کی، نبیوں کو شہید کیا، نبیوں کو تنگ کیا، تکذیب کی، تو ہم نے پھر تمہارے اوپر تمہارے دشمنوں کو مسلط کر دیا، اور ان دشمنوں نے تمہیں بہت نقصان پہنچایا۔ جب ان دشمنوں نے بہت نقصان پہنچایا، ان کا بہت نقصان کیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے توبہ کی۔ وہ بخت نصر ہو یا جالوت تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جالوت اور یہ بڑی دیر ان کے اوپر یہ مسلط رہے ہیں، تو یہ پھر اب دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور کہ جی کسی طرح جو ہے یہ ہمیں کوئی غلبہ ملے، کسی طرح ہم جہاد کریں۔ یہ جو نبی تھے اس نبی سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی بادشاہ ہم پہ مقرر کر دیا جائے، ہم اس بادشاہ کے ساتھ مل کر لڑیں اپنے دشمنوں سے، دشمنوں تو ہمیں نیست و نابود کر دیا، ہمارا بڑا نقصان کیا ہے۔ انہوں نے جب بڑی منتیں مرادیں اور بڑی دعائیں کی اور بڑی توبہ استغفار کی، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کے وہ بادشاہ مقرر کیا، حضرت جالوت۔ اگر جالوت پچھلی آیت میں مراد جالوت ہے، اگر تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا نبی کے ذریعے، اور پھر انہوں نے وہ بادشاہ کے ساتھ مل کر انہوں نے توبہ استغفار کیا۔ جی جی، حضرت داؤد نے پھر حضرت داؤد اس طالوت کے لشکر میں شریک تھے، ایک فوجی کی حیثیت سے۔ وہ تو بعد میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی بنا دیے، نبی بھی بنا دیے۔ تو انہوں نے بڑی توبہ استغفار کی اور اللہ سے انہوں نے دعا مانگی اور دعائیں مانگی، اور تو پھر ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا گیا، اور پھر طالوت علیہ السلام کی بھی انہوں نے بڑی نافرمانی کی، وہ نہر کا پانی پی لیا، اور پہلے کہتے تھے کہ ہم لڑائی کریں گے، بعد میں جب لڑائی فرض کی گئی تو بہت سارے لوگ اس وقت پھر فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، اکثر لوگ پھر گئے،
کہ جی ہم تو لڑائی نہیں کر سکتے. پھر وہ جو تھوڑے لوگ گئے حضرت طالوت کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو آگے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت نے کہا کہ نہر سے اللہ تمہاری آزمائش کرے گا. جو پانی بہت پیاسے تھے، جو پانی پیے گا پیٹ بھر کر تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. جو چلو بھر پانی پی لے تو چلو چلو بھر پانی پی لے. تو اب وہ زیادہ لوگوں نے پانی پی لیا. فشربوا منہ الا قلیلا منہ. پھر وہ اس میں سے بھی تھوڑے لوگ آگے گئے. اب آگے جب جالوت سے مقابلہ ہوا تو اب تعداد ہی بہت زیادہ تھی جالوت کی. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جب جالوت کے آمنے سامنے ہوئے، جو اتنا جمع غفیر ہے ہمارے دشمنوں کا، کہنے لگے ہم تو نہیں لڑ سکتے. تو پھر وہاں لوگوں نے ان کو واعظ کیا، لوگوں نے انہیں کہا جو نیک لوگ تھے کہ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. بہرحال یہ پھر 1313 تھوڑی تعداد ان کی رہ گئی تھی، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک فوجی کی حیثیت سے شریک تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ. انہوں نے دعائیں کی اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی. وَقَتَلَ داؤد جالوت. داؤد علیہ السلام نے جو پہلے فوجی تھے ایک، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. اور اللہ نے پھر انہیں بادشاہت بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کی حضرت داؤد کو. تو انہوں نے بڑی توبہ استغفار کی، بڑی منتیں مرادیں. تو پھر اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر کے اللہ نے دوبارہ انہیں غلبہ دے دیا. اگر جالوت کا واقعہ تھا پہلا تو جالوت پر، اگر بختنصر کا واقعہ تھا تو اس پر. پھر ہم نے لٹا دیا تمہارے لیے غلبہ ان کے اوپر، تمہارے دشمنوں پر جنہوں نے تمہیں بہت نقصان پہنچایا تھا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. ہم نے تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ بھی، بیٹوں کے ساتھ بھی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. اور ہم نے تمہاری بہت تعداد کر دی، تمہیں بہت نفری والا کر دیا. ہم نے دوبارہ تمہیں مال بھی دیے، بیٹے بھی دیے، تمہاری تعداد بہت زیادہ کر دی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ مال اور بیٹے اللہ کی نعمت ہیں. اگر کوئی بندہ ان کو دین کے لیے استعمال کرے، اللہ کے حکم کے مطابق دھیان رکھے، تو یہ مال بھی اللہ کی نعمت ہوتا ہے اور بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں. باقی کوئی بندہ ان کو اللہ کے حکم کے مطابق معاملہ نہ کرے تو پھر یہ فتنہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، بلکہ دشمن ہے. وجعلناکم اکثر نفیرا. اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مال بھی دیا، بیٹے بھی دیے، اور ہم نے تمہاری تعداد بھی بہت کر دی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ تعداد زیادہ ہونا اللہ کی نعمت ہے. تعداد زیادہ ہونا اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری نفری زیادہ کر دی، تعداد زیادہ کر دی. آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تعداد زیادہ ہونا، آبادی زیادہ ہونا تو یہ تو مصیبت ہے. تعداد زیادہ ہونا، آبادی زیادہ ہونا مصیبت نہیں ہے. اس تعداد کو، اس آبادی کو کام کا بنانا تو ہماری ذمہ داری ہے، ان کی تربیت کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے. کسی ملک کی فوج زیادہ ہوتی ہے ٹرینڈ، تو جتنی زیادہ فوج ہو تو وہ ملک اتنا ہی طاقتور ملک شمار ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہا جاتا کہ جی فوج جو ہے وہ فوج تو وسائل بہت استعمال کرتی ہے اور یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے. اصل چیز تو تعداد کو تربیت یافتہ بنانا، کام کا بنانا، یہ تو ہمارا کام ہے. ہم نے بنا دیا تمہیں زیادہ تعداد والا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی کرو گے اپنے آپ کے لیے. اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم نیکی کرو گے، اللہ نے تم نے توبہ استغفار کیا ہے تو اللہ نے تمہیں دوبارہ غلبہ دیا ہے. اگر تم اس روش پر، اس نیکی پر برقرار رہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم پھر اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرو گے، تم اپنے ساتھ ہی احسان کرو گے. انسان نیکی کرتا ہے تو اپنے ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کرتا. کہ پوری دنیا کے سارے لوگ نیک ہو جائیں، اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں. اللہ کی بادشاہت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے فائدے کے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے. وان اسأتم فلها. اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنے ہی نفس کے خلاف. یہ فلاح یہاں، فلاح یہ فعلیہا کے معنی میں ہے.
اگر تم برائی کرو گے تو اسی کے خلاف لام لام جو ہے وہ تو فائدے کے لیے آتا ہے، تو یہاں لام علا کے معنی میں، یعنی اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے نفس کے فائدے میں نیکی کرو گے، اگر تم برائی کرو گے تو اپنے نفس کے خلاف برائی کرو گے. کیا مطلب؟ تمہاری نیکی کا فائدہ بھی تمہیں، تمہارے گناہ کا نقصان بھی تمہیں. نہ اللہ کو تمہاری نیکی کا فائدہ ہے، نہ اللہ کو تمہارے گناہ کا کوئی نقصان ہے. تم اپنا ہی فائدہ یا اپنا ہی نقصان کرو گے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے نفس کے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے. ومن ضل فإنما يضل عليها، جو گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف وہ گمراہ ہوتا ہے. یعنی جب انسان کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. کوئی منافق منافقت کرتا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اللہ کو، اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کو نہیں دھوکہ دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، اور نیکی کرتا ہے تو اپنا ہی فائدہ کرتا ہے. اللہ کو ہماری نیکی کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اللہ کو ہماری نیکی سے خوشی ہوتی ہے، لیکن اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کو ہمارے گناہ سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن یہ لوگ پھر اپنی نیکی پر برقرار نہیں رہے. اللہ نے پہلے ہی لکھا ہوا تھا تورات میں اپنے علم سے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا دفعہ والا وعدہ آیا، جب انہوں نے دوسرا بڑا فساد کیا، دوسری بڑی اللہ کی نافرمانی کی، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ برے کر دیں ان کے چہرے. کیا مطلب؟ یہاں حذف ہے. جب دوسرا وعدہ آیا اور ہم نے دوبارہ اپنے بندے بھیج دیے ان کے خلاف، یہ محذوف ہے یہاں. جس کا پیچھے ہے بعثنا علیکم عباد اللہ اولی باس شدید، تو یہ محذوف ہے. جب دوسرا وعدہ آیا، جب یعنی کس کا وعدہ آیا دوسرا؟ جب دوسری دفعہ انہوں نے بڑا فساد کیا، بڑی اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے دوبارہ بڑے سخت سخت جنگجو قسم کے اپنے بندے بھیجے. یعنی مراد ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ نے ان کے اوپر مسلط کی، ایسی قوم ان پر مسلط کی کہ تاکہ وہ ان کے چہرے بگاڑ دے. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ برا کر دیں تمہارے چہروں کو، وہ مار مار کے اور تمہیں وہ ہلاک کر کر کے تمہارا ستیہ ناش کر دیں اور تمہارے چہرے بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں، بیت المقدس، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. پہلی مرتبہ بھی جب انہوں نے، ان کے دشمنوں نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تھا تو مسجد بیت المقدس اور وہ بڑا نقصان کیا تھا. پہلی دفعہ انہوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ غلبہ دے دیا، اور اللہ نے فرمایا اگر نیکی کرو گے تو اپنی ذات کے لیے، نقصان کرو گے تو اپنا ہی کرو گے، پھر باز نہ آئے. دوبارہ جو فتنہ فساد انہوں نے بہت کیا، اس سے کون سا واقعہ مراد ہے؟ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے سیدنا زکریا علیہ السلام کو قتل کرنا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش. انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری سازش رچائی، وہ تو اللہ نے بچا لیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو جب انہوں نے بڑا فساد کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے بھیجے، اپنے بندے کے اوپر مسلط کر دیے. رومی بادشاہ ٹیٹس، وہ ان کے اوپر اللہ نے مسلط کر دی. کہتے ہیں کہ 70 عیسوی میں وہ رومی بادشاہ نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کی پھر اینٹ سے اینٹ بجائی بیت المقدس میں، ان بنی اسرائیل کی یہودیوں کی. اور پھر ایسا انہیں بیت المقدس سے نکال بگایا کہ پھر دوبارہ یہ بیت المقدس میں آ ہی نہیں سکے. پھر یہ اب کوئی 50-60 سال پہلے دوبارہ عیسائیوں کے کندھے پہ سوار ہو کر یہ آئے ہیں، ورنہ یہ پھر آ ہی نہیں سکے بیت المقدس میں. ایسا ان کو وہاں سے نکالا، ان کے چہروں کو بگاڑ دیا. مسجد میں داخل ہو گئے، پہلی مرتبہ بھی داخل ہوئے تھے، اس مرتبہ بھی داخل ہوئے. وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ وہ تباہ کریں، ما علو، جس پر بھی وہ غالب آئیں، تتبیرہ، تباہ کرنا. پھر ان کے دشمنوں نے ہر چیز کو تخت و تاراج کیا اور تباہ کیا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ شاید کہ تمہارا رب ابھی بھی تم پر رحم کر دے.
تم نے 2 دفعہ بڑا فساد کیا، نبیوں کو قتل کیا، بڑے بڑے فساد کیے، بڑے بڑے اللہ کے نافرمانی کی، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ابھی بھی معاف کر دے اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تو قتل بھی اللہ نے معاف کر دیے، اللہ تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، کوئی توبہ کرنے پہ تو آئے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور آپ کو میں نے ذکر کیا تھا یہ مکی دور کی شروع کی صورتوں میں سے۔ تو شاید کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ابھی بھی تمہیں معاف کر دے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم لوٹو گے دوبارہ فساد کرو گے تو ہم بھی لوٹیں گے۔ کس کے ساتھ؟ ہم تم پہ پھر جو ہے ڈنڈے برسائیں گے اور تم پر تمہارے دشمنوں کو مسلط کر دیں گے، تمہیں پھر نیست و نابود کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے حصیرہ ٹھکانہ۔ دنیا میں سزا یہ ہے کہ اگر تم دوبارہ تم نیکی کرو گے تو ہم تم پر توبہ استغفار کرو گے، ہم رحم کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، انعامات کریں گے۔ اگر تم دوبارہ فتنہ فساد کرو گے تو ہم دوبارہ کریں گے۔ یہودی پھر باز نہ آئے، پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو وعدہ خلافیاں اور سازشیں، اور پہلے ایک گروہ کو جلا وطن کیا گیا بنو قینقاع کو، پھر دوسرے گروہ کو جلا وطن کیا گیا، پہلے خیبر اور پھر خیبر سے بھی ان کو نکلنے کو مجبور ہونا پڑا، تیسرے گروہ نے جب نافرمانی کی تو ان کو قتل کیا گیا بنو قریظہ۔ یہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر عذاب مسلط کیا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے بنایا جہنم کو کافروں کے لیے ٹھکانہ۔ تو آخرت میں ایسے کافروں اگر وہ توبہ استغفار نہ کریں، اسی حالت میں فوت ہو جائیں، تو پھر ایسے کافروں کے لیے آخرت میں پھر جہنم کی سزا ہے، والعیاذ باللہ۔ ہٹلر نے مارا، یعنی جب بھی پھر اس کے بعد تو انہوں نے اصلاح کی نہیں نا، پھر جو مسلمان ہو گئے وہ مسلمان ہو گئے، وہ یہودیوں میں سے مسلمان ہی بہت تھوڑے ہوتے ہیں، توفیق ہی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ تو جو نہیں ہوئے وہ پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ذلت اور مسکینی طاری کر دی۔ اب اپنے اون پر کچھ بھی نہیں ہے، اب سارا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اب لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر، اور یہ بھی کتنی دیر ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اور پھر جب امام مہدی آئیں گے اور پھر بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے یہودی، وہ درخت بھی اور پتھر بھی پکار کے میرے پیچھے یہودی ہے اس کو قتل کرو، وہ ایک ایک کر وہ چن چن کر جو ہے وہ زمین کو صاف کیا جائے گا۔ تو یہ انجام ہے فساد پر اللہ کے نافرمانے کا۔ اور کوئی بندہ نیکی کرے تو وہ بچ جائے گا اور اپنا فائدہ کرے گا، اور یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔